السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ آج ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 سے 5 اور پھر 10 سے 13 کا مطالعہ کریں گے۔ اس میں یہی صرف آیات ہیں جو کمپلسری ہیں، تو شروع کرتے ہیں، تو توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے۔ اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، واتقوا اور ڈرو اللہ، اللہ تعالیٰ سے، واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا، بلند نہ کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق، اوپر، صوت میں نے آواز، نبی میں نے نبی، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اوپر۔ ٹھیک ہے، تو با مورد میں کیا ہوگا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول، ولا تجہروا، اور آواز اونچی نہ کرو، لہ ان کے لیے، بالقول کا مطلب ہے یعنی بات کرتے ہوئے، ولا تجہروا لہ بالقول، اور بات کرتے ہوئے یا بات کرنے میں آواز اونچی نہ کرو، کجہر بعضکم لبعض، ٹھیک ہے، جیسے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز کرتے ہو، یعنی جس طرح کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، اس طرح نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ ٹھیک ہے، ان، یہ نہ ہو کہ، تحبط، ضائع ہو جائیں، اعمالکم، تمہارے اعمال، وانتم، اور تم ہو، وانتم، اور تم، لا تشعرون، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ ٹھیک ہے، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون، جو پست رکھتے ہیں، اصواتہم، اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے سامنے۔ ٹھیک ہے، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے پست رکھتے ہیں، اولئک، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو امتحنا، چن لیا ہے، اللہ، اللہ تعالیٰ نے، قلوبہم، ان کے دلوں کو، للتقوی، تقوی کے لیے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے چن لیا ہے یا خاص کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، امتحنا، خاص کر لیا ہے یا چن لیا ہے، اللہ، اللہ تعالیٰ نے، قلوبہم، ان کے دلوں کو، للتقوی، تقوی کے لیے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ لہم، ان کے لیے ہے، مغفرۃ، مغفرت، و اجر عظیم، اور بڑا اجر۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ینادونک، آپ کو پکارتے ہیں، بے شک وہ لوگ، ینادونک، جو آپ کو پکارتے ہیں، من سے، ورا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، حجرات، حجرہ کی جمع ہے کمرے، من وراء الحجرات، یعنی کمروں کے پیچھے سے، بے شک وہ لوگ جو آپ کو کمروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، ینادونک، جو آپ کو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، کمروں کے پیچھے سے، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر، لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے، یعنی جو کچھ لوگ آتے تھے اور حضور کے گھر کے باہر ہی کھڑے ہو کے آواز دیتے رہتے تھے، یا محمد یا محمد، ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ آپ کو گھر کے باہر سے ہی، یعنی کمروں کے، حجروں کے باہر سے ہی آوازیں دیتے ہیں، ان میں سے اکثر کیا ہیں، بے عقل ہیں۔ وَلَوْ، اور اگر، انہم، بے شک وہ، صبر کر لیتے، حتیٰ، یہاں تک کہ، تخرجا، آپ نکل آتے، الیہم، ان کے لیے، لکانا، تو یہ ہوتا، خیرن، بہتر، لہم، ان کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جو گھروں کے باہر سے ہی حضور کو آوازیں دینے لگ جاتے ہیں، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا صبر کر لیتے نا، اور حضور اپنی مرضی سے اپنے گھر سے باہر آتے اور پھر وہ حضور سے بات کر لیتے، تو پھر یہ بات ان کے لیے بہت بہتر ہوتی۔
ولو اور اگر انہم صبروا اگر وہ صبر کر جاتے حتیٰ یہاں تک کہ تخرج الیہم کہ آپ ان کے لیے نکل آتے یعنی آپ خود ان کے لیے باہر آ جاتے تو لکان خیر لہم تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور ہے یعنی بخشنے والا ہے رحیم رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آیت نمبر 10 ہے اور 10 سے لے کر 13 تک ہے. تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو لا یسخر مذاق نہ اڑائے قوم کوئی قوم من قوم کسی قوم کی. ٹھیک ہے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے از عسا ممکن ہے یا قریب ہے یا ممکن ہے ان کے یکونو ہوں خیرن بہتر منہم ان سے. ٹھیک ہے یعنی کوئی ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو کہ جو مذاق اڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے ولا نساء اور نہ ہی عورتیں من نساء دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. ٹھیک ہے ولا نساء من نساء اور نہ ہی کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں عسا ممکن ہے ان یکننا کہ وہ ہوں خیرن بہتر منہن ان سے تو ممکن ہے کہ وہ ان سے زیادہ بہتر ہوں. ٹھیک ہے اس لیے کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. ولا تلمزوا اور تانا نہ دو انفسکم ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے اور آپس میں ایک دوسرے کو تانے نہ دو. ولا تنابزوا بالالقاب ولا تنابزوا اور نہ پکارو بالالقاب لقبوں کے ساتھ یعنی ان کے ناموں کے علاوہ ان کو برے لقبوں القاب کے ساتھ نہ پکارو. ٹھیک ہے ولا تنابزوا بالالقاب ان کو برے القاب کے ساتھ نہ پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان بئس کتنا ہی برا ہے الاسم اسم الفسوق یعنی فسق کا نام یعنی فسق جو ہے وہ کتنا برا ہے بعد الایمان ایمان کے بعد. یعنی جب اللہ پاک نے تمہیں ایمان دے دیا ہے اتنے اچھے اچھے نام تمہیں دے دیے ہیں تمہیں مسلمان بنا دیا ہے تو پھر بھی تم وہ فاسقوں والے کام فسق والے کام کرو فاسقوں والے کام کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ایمان کے بعد فسق کتنا ہی برا نام ہے. ٹھیک ہے بئس الاسم کتنا ہی برا نام ہے کون سا الفسوق فسق بعد الایمان ایمان کے بعد فسق و فجور کتنا ہی برا نام ہے. ومن لم یتب ومن اور وہ بندہ لم یتب جس نے توبہ نہیں کی فاولئک هم الظالمون تو بس وہی لوگ کیا ہیں ظالم ہیں. ومن لم یتب جس نے توبہ نہیں کی فاولئک هم الظالمون وہی کیا ہیں ظالم ہیں. پھر اس بادشاہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اجتنبو بچو کثیر من الظن کثیر میں ہوتا ہے زیادہ من میں سے اور ظن کا ہوتا ہے بدگمانی. ٹھیک ہے مختلف قسم کی سوچیں. اللہ پاک شاہ فرمانا ہے کہ اے ایمان والو اجتنبو کثیر من الظن کہ اکثر بدگمانیوں سے بچو کہ ان بعد الظن اسم کہ بے شک کچھ بدگمانیاں یا کچھ گمان کچھ خیال تو جو ہوتے ہیں وہ اسم وہ برے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ بدگمانی سے بچو مختلف قسم کی گمان کرنے سے بچو کہ مختلف قسم کی سوچیں جو ہوتی ہیں اور جو گمان ہوتے ہیں یہ اسم یعنی گناہ ہوتا ہے. ان بعد الظن اسم بعض جو برے خیالات ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے اس لیے اچھی اچھی باتیں سوچا کریں. ولا تجسسوا اور جاسوسی نہ کرو ولا یغتب بعضکم بعضا ولا یغتب اور غیبت نہ کرے بعضکم بعضا تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی. ٹھیک ہے یا بامرتبہ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو ولا یغتب بعضکم بعضا تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. ایحب کا مطلب ہوتا ہے کیا یحب پسند کرتا ہے احدکم تم میں سے کوئی ایک ان کہ یاکلا وہ کھائے لحما گوشت اخیہ اپنے بھائی کا کون سا بھائی میتن جو مرا پڑا ہے. ٹھیک ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا کہ کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. فکرہتموہ ظاہر ہے کہ تم اس کو ناپسند ہی کرتے ہو تو فاتقوا اللہ واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ تواب توبہ قبول کرنے والا رحیم اور رحم کرنے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الناس اے لوگو انا بے شک ہم خلقناکم ہم نے تم کو پیدا کیا
انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر و انثی، من میں نے سے، ذکر میں نے مرد، اور ذکر میں نے مرد، اور انثی میں نے عورت، ٹھیک ہے، ذکر مرد، انثی عورت۔ انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر ایک مرد، و انثی اور ایک عورت سے، وجعلناکم اور ہم نے تمہیں بنایا، شعوبا مختلف یعنی قبیلے قومیں، و قبائل اور قبیلے، اور ہم نے آپ کو مختلف قومیں اور قبیلے بنایا، اور قبیلے اور قومیں تمہیں کیوں بنایا؟ لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ اس لیے نہیں بنایا کہ تم ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا شروع کر دو، اپنی اپنی ذاتوں کے اوپر اور قبیلوں کے اوپر فخر کرو، اس فخر کے لیے تمہیں نہیں بنایا، صرف تمہاری پہچان کے لیے بنایا، ٹھیک ہے۔ بے شک ہم نے تمہیں مختلف قومیں اور قبیلے بنایا، لتعارفوا تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ انا بے شک اکرمکم تم میں سے سب سے زیادہ عزت مآب عزت والا، عند اللہ اللہ کے ہاں اللہ کی نظر میں کون ہے؟ اتقاکم جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک سب سے زیادہ عزت والا اللہ تعالیٰ کے ہاں تم میں سے پرہیزگار بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ بے شک سب سے زیادہ عزت والا اللہ تعالیٰ کی نظر میں تم میں سے سب سے متقی اور پرہیزگار بندہ ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم خبیر، علیم میں نے جاننے والا ہے، خبیر میں نے خبر رکھنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ بس اتنی ہی آیات تھی اس کی، اس کے بعد ہم آخری انشاءاللہ ہماری صورت رہے گی، اس کو ہم انشاءاللہ جلدی میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا، تو تمام بچے اس کو توجہ سے سنیں اور آگے ضرور شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔